السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ مردوں میں سے تقریباً ہر وہ شخص جو بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس کو جلد یا بدیر افیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹوسٹرون کی کمی۔ جو جو ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارا ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد اینولی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1% ٹیسٹوسٹرون 1% کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کچھ مردوں میں اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کا کم ہوتا ہے۔ کچھ مردوں میں اس کا ایفیکٹ اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ ان کو کچھ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ان کو عضو تناسل میں سختی کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو خواہش کم ہو جاتی ہے، ان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جو مسلز ہیں اور جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جنرلی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں وہ توانائی کی کمی اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی یاداشت پہ بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اب جب ایسے لوگوں کا ٹیسٹ کریں تو اس میں سے زیادہ تر کا ٹیسٹوسٹرون نارمل یا تقریباً نارمل کے قریب لوور سائڈ پہ ہوتا ہے۔ کچھ 10 سے 15% ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ٹیسٹوسٹرون واقعی کم ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو اس مریض کو علامات آ رہی ہیں جس میں اس کی جنسی اور سائیکولوجیکل زندگی جو ہے متاثر ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی ٹیسٹوسٹرون کی کمی کی وجہ سے ہے یا اس کے کچھ اور بھی عوامل ہیں، اور اس کے لیے مجھے اپنے مریض کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ کیا کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چڑچڑاپن کا شکار ہے، یا اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم میں جو مسلز ہیں اس میں کمی آ رہی ہے یا اس کا وزن گر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو یہ علامات ہوں ان کو یہ ٹیسٹوسٹرون کی ہی کمی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مردوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اریکٹائل ڈسفنکشن یا عضو تناسل میں سختی میں کمی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف مریض کی ہسٹری لینی پڑتی ہے بلکہ اس کے ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں تاکہ ہم اس کے ٹیسٹوسٹرون کی سطح بھی دیکھیں۔ اور بہت سی دفعہ ہم بہت سے عوامل جو اس کے ارد گرد سراؤنڈ کرتے ہیں، کئی دفعہ اس کے سوشو ایکنامک، سوشل، سائیکولوجیکل فیکٹرز، جن کو کریکٹ کر کے ہم مریض کی حالت بہتر بھی بنا سکتے ہیں، یا اگر وہ کسی اور مرض کا شکار ہے تو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ خالصتاً ٹیسٹوسٹرون کی کمی کی وجہ سے ہے تو پھر ٹیسٹوسٹرون کو دینا یا اس کو بڑھانے کے لیے ادویات دینا یا ان کو انجیکشنز لگانا، یہ ایک آپشن ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں بڑھاپے میں ٹیسٹوسٹرون کی کمی آتی ہے وہاں پہ یہ ایک بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم کیوں نہیں مریض کو ٹیسٹوسٹرون دیتے۔ یاد رکھیں، ٹیسٹوسٹرون بڑھنے کا بہت سے چیزیں ہیں جن کا خطرہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہم ایک مریض کو باہر سے ٹیسٹوسٹرون دیتے ہیں جو اس کی باڈی میں بن رہا ہے تو اس کے جو خصیے ٹیسٹوسٹرون پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس کو بنانا کم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر کا بھی مریض شکار ہو سکتا ہے۔ سو ہمیں ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی پڑتی ہے اینڈروجن ریپلیسمنٹ تھراپی سے پہلے۔ جن لوگوں کو واقعی اینڈروجن یا ٹیسٹوسٹرون کی کمی کی وجہ سے علامات آ رہی ہوں، ان میں بہت سی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ہاٹ فلیشز، جس طرح کے خواتین میں جب مینسز بند ہو جاتے ہیں تو ان کو کئی دفعہ رات کو گرمی کی وجہ سے وہ اٹھتی ہیں اور ان کا پورا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے جن کو اینڈروجن ڈیفیشنسی کا یہ سنڈروم ہو، یا یہ کہہ لیں کہ اینڈروجن ڈیفیشنسی اس طرح ہو، جس کو ہم بہت سے طریقے سے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ خواتین میں اور مردوں میں فرق یہ ہے کہ خواتین میں جو ہارمون ہے وہ یکایک کم ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ بالکل نچلی سطح پہ آ جاتا ہے، جبکہ مردوں میں عام طور پہ اس طرح نہیں، وہ ایک آہستہ 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 اسٹیڈی اسٹیٹ میں آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ پیشنٹ کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جو بزرگ مریض ہیں۔ جنرلی میں مریضوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل میں رہیں گے، اپنی غذا کو ٹھیک رکھیں گے اور ڈیلی ورزش کریں گے تو آپ کو کافی امکانات ہیں کہ آپ بڑھاپے میں بھی ایک اچھی سیکشول لائف گزار سکیں اور خوش باش رہ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔